حضرت موسیٰ پاک، یہ قرآن میں موجود ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، توجہ ہے ساروں کی، ذرا بولیے پیار سے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ پاک طور سینا پہ جاتے تھے، کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ جب موسیٰ پاک نے اللہ کا کلام سنا نا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو دل میں چاہت پیدا ہوئی، یار جس کا کلام اتنا پیارا ہے کرم ہو جائے، اس کا دیدار ہی ہو جائے۔ یہ قرآن میں موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ کا کلام سنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک ربی ارنی، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال لن ترانی، فرمایا موسیٰ مجھے تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اب دیکھیے، اب یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آج ایک نیا پہلو میں نے عرض کرنا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے عرض کی نا مالک تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لن ترانی، فرمایا ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ پاک نے بار بار کہا مالک تیرا کلام اتنا اچھا ہے، پیارا ہے، بڑا لطف والا ہے، سکون آتا ہے، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بار بار کہا، فرمایا موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب بار بار موسیٰ نے کہا نا، رب نے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ یہ قرآن میں موجود ہے، نام پارے کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ مجھے دیکھنا چاہتا ہے نا، اس پہاڑ کو دیکھ، اس پہاڑ کو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ موسیٰ نے دیکھا، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ ہوا کیا؟ جب موسیٰ پاک نے طور سینا کو دیکھا نا، اللہ نے نور کی تجلی پھینکی، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ مست ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، نور کی تجلی کی تاب بھی نہ لا سکے۔ کہتے تھے اللہ تمہیں دیکھنا ہے، لیکن رب سارا سامنے نہیں آیا، اپنے نور کی تجلی پھینکی، موسیٰ بھی ہوش ہو گئے۔ اب اتنی بات ہو گئی نا، اب اگلی بات سن لیں۔ جب موسیٰ پاک نے نور کی تجلی دیکھی نا، ہو گئے مست، بے ہوش ہو گئے۔ ٹائم گزرا، موسیٰ پاک ہوش آیا، اللہ کی حمد بیان کی، تقدیس بیان کی۔ ہوش آنے کے بعد سیرت حلبیہ میں یہ بات موجود ہے، سیرت حلبیہ میں حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صاحب سیرت حلبیہ۔ اب میں نے یہ ساری بات کی نا اس بات کے لیے، آپ سنیں گے تو اگر آپ کو اچھی لگے تو پھر بولنا، مگر نہ بولنا۔ ہوتا کیا ہے؟ حضرت صاحب سیرت حلبیہ فرماتے ہیں موسیٰ پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نور کی تجلی دیکھی۔ فلما تجلی، یہ قرآن ہے نا، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نور کی تجلی دیکھی۔ تجلی دیکھنے کے بعد موسیٰ پاک بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا، صاحب سیرت حلبیہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، مصطفیٰ کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے بعد جب موسیٰ پاک نے اللہ کا کلام سنا نا، اللہ کا کلام سنتے تھے نا، پھر بے ہوش ہوئے، پھر ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد حضرت صاحب سیرت حلبیہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا موسیٰ پاک رات کے اندھیرے میں، تاریخی رات میں، رات کے اندھیرے میں 10 فرسخ، کتنے؟ 10 فرسخ، اس کے بنتے ہیں 30 میل، ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا۔ حضرت موسیٰ 30 میل دور سفید پتھر کے اوپر کالی سیاہ چونٹی کو چلتے ہوئے 30 میل دور حضرت موسیٰ نے جب اللہ کا کلام سنا نا، اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ کو قوت شنوائی، سننے کی اتنی طاقت عطا فرمائی، موسیٰ پاک 30 میل دور رات کے اندھیرے میں چلتی ہوئی چونٹی کے قدموں کی آہٹ کو سن لیتے تھے۔ جتنی محنت کی تھی سبحان اللہ اتنی کہنے۔ حضرت موسیٰ جب اللہ کا کلام سنا نا، اب چونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ چونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اب قریب نہیں، اٹھا کے ہاتھ کے اوپر رکھا یہ چلے، پھر بھی نہیں، 30 میل، کلومیٹر بھی نہیں، میل بڑے ہوتے ہیں نا، میل بڑے ہوتے ہیں نا، فرمایا
30 میل دور چلتی ہوئی چونٹی کو موسیٰ پاک رات کے اندھیرے میں سفید پتھر کے اوپر سیاہ چونٹی اس کے قدموں کی آہٹ کو موسیٰ پاک سن لیتے تھے. اب اتنی بات ہو گئی نا, حضرت موسیٰ کی بڑی شان. اب اگلی بات سن کے اس کا آپ نے مزہ لے کے پھر بولنا ہے. میں نے کہا موسیٰ پاک نے اللہ کو دیکھا نہیں, اللہ کو دیکھا نہیں, اللہ کو دیکھا نہیں. آپ سارے پڑھے لکھے بیٹھے اور میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے مزاج کے مطابق بات کر رہا ہوں. میں نے کہا موسیٰ نے اللہ کو دیکھا نہیں, اللہ کے نور کی تجلی دیکھی, پھر ان کی سماعت کا یہ عالم ہے. اگلی بات کا مزہ لینا. میں نے کہا موسیٰ کی عظمت پر بھی سلام, موسیٰ نے نور کی تجلی دیکھی, اللہ کا کلام سنا, اللہ کو دیکھا نہیں, پھر ان کی سماعت کا یہ عالم ہے. اور میرے جو آپ کے نبی ہیں صرف اللہ کا کلام, بات بالکل دھیمی لہجے میں کہوں گا, دل کو لگے بولنا وغیرہ نہ بولنا. میں نے کہا میرا نبی اللہ کا صرف کلام نہیں سنا, صرف کلام نہیں سنا, اللہ کو دیکھا بھی صحیح, اللہ کا کلام بھی سنا. موسیٰ نے پورا نہیں دیکھا, اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا, اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا, اور نور کی تجلی دیکھی, اللہ کا کلام سنا, پھر ان کی سماعت کا یہ عالم ہے. میرے اور آپ کے نبی نے نور کی تجلی نہیں دیکھی, رب کو دیکھا, اللہ کا دیدار بھی کیا, سامنے بیٹھ کے اللہ کا کلام بھی سنا. تو مجھے ایمانداری سے بتائیں محمد عربی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ دل ٹھردہ میں مار کا سارے رہا, ذرا خوش ہو کے بولو سبحان اللہ پیار کے ساتھ. یہ میرے نبی کی شان ہے. اب دیکھیے, اور اس لیے میرے بزرگ فرماتے ہیں موسیٰ نے کہا تھا اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں, ربی ارنی, اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لن ترانی ولکن انظر, فرمایا موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتا. میرے امام کہتے ہیں, فرماتے ہیں یا مولا تبارک اللہ, شان تیری کسی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں پہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے ہیں. کہتے ہیں محبوب اب آپ کہیں پہ اللہ کہتا ہے بھی موسیٰ نہیں دیکھ سکتا, کہیں کہتا ہے جبریل محبوب کو لے آ, کہیں پہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے ہیں. اب دیکھیے نبی کے غلاموں, حضرت موسیٰ پاک نے اللہ کے نور کی تجلی دیکھی. علماء نے لکھا ہے, علماء کرام فرماتے ہیں اب یہ بات اس سے بھی مزے کی ہے, اب اس بات کا بھی آپ نے مزہ لینا ہے, پھر آپ نے بولنا ہے. دیکھیے علماء کرام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے اللہ کے نور کی تجلی دیکھی. جی مٹے بیگو سارے, ایک بار بولیں سارے, ایک بار پھر بولیں تاکہ میں آپ کی توجہ حاصل کر لوں, صاحب کی توجہ حاصل کر لوں. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے, موسیٰ پاک نے اللہ کے نور کی تجلی دیکھی, اللہ کے نور کی تجلی دیکھی. علماء نے لکھا ہے, فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ کا جو چہرہ تھا نا, حضرت موسیٰ کا چہرہ, ان کے چہرے کے اوپر اللہ کے نور کی تجلی کا اتنا عکس پڑا کہ کوئی انسان آنکھ بھر کے موسیٰ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا. اللہ کے نور کی تجلی کا عکس پڑا, کوئی انسان حضرت موسیٰ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا. اور روایت میں آتا ہے موسیٰ پاک اپنے چہرے کو ایسے ڈھانپ کے رکھتے تھے. اب مولا علی قاری فرماتے ہیں لوگوں سنو, یہ تو ہے موسیٰ کا چہرہ. حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں موسیٰ کا چہرہ وہ تو پردہ رکھتے تھے. فرماتے ہیں جو محمد عربی کا چہرہ ہے نا, مولا علی قاری فرماتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ آپ جس دیوار کے سامنے سے گزرتے تھے نا, تو پاس سے گزرنے والا بندہ حضور کے چہرے کا عکس, آپ کا حسن و جمال کا عکس جب دیوار کے اوپر پڑتا تھا نا, ساری دیوار روشن ہو جاتی اور پاس سے گزرنے والا بندہ اس دیوار میں اپنا چہرے کو دیکھ لیتا تھا. جیسے ہوتا نا شیشہ, آئینہ ہوتا نا, آئینہ ہم آئینہ دیکھتے ہیں اس میں چہرہ آتا ہے, ہم آئینہ دیکھتے ہیں اس میں چہرہ آتا ہے. لیکن محمد عربی کے چہرے کا کمال, آپ جہاں سے بھی گزرتے تھے, میں حوالہ پیش کر چکا ہوں, اس کو مولا علی قاری نے لکھا. فرماتے ہیں
حضور کے چہرے کا عکس جس دیوار کے اوپر پڑتا تھا وہ دیوار ایسے شیشے کی طرح ہو جاتی، صاف شفاف چمک اٹھتی، اور حضور کے پاس سے جو گزرتا دیوار میں اپنا چہرہ دیکھ لیتا تھا۔